اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود بھیجیے گا مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ مبارکہ قیامت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ میں تفسیر اور آیات کی تشریح کے عنوان سے بحث کا آغاز کریں، مقدمتاً دو مطالب کے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کی ابتدا میں قسم کھا کر مورد توجہ دلانا چاہا ہے، ایک موضوع قیامت اور دوسرا نفس لوامہ۔ قیامت کے عنوان سے مسلسل 4 دن میں نے مطالب آپ کی خدمت میں تقدیم کیے۔ قیامت کے لیے من حیث العقیدہ، کیونکہ قیامت ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اصول دین میں سے ایک اصل ہے، اور اس اصل کے لیے 2 باتیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ عقیدہ اور اصل صرف عقلی اعتبار سے ثابت ہوتا ہے، یعنی کسی بھی نوع کی تقلید، کسی بھی نوع کی فالوشپ اس کے اندر گنجائش نہیں رکھتے۔ لہذا خود قیامت کے حوالے سے یہ کہ ہم یہ کہیں کہ انبیاء نے آ کر ہمیں بتایا ہے تو قیامت ہے، نہیں، عقل انسان خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور اگر کوئی توحید کے موضوع کو صحیح طرح سے درک کرے، توحید اپنے اندر وہ عقیدہ ہے کہ جسے کسی بھی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ منزل ہے جس کے لیے قرآن نے کئی مرتبہ اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی گواہی کے لیے اپنے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود اپنی ذات پر سب سے بڑی دلالت خود اس کی اپنی ذات ہے، اور اس کائنات کی ہر شے اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے۔ ہر شے اگر انسان اس کے اندر ذرا سا غور و فکر کرے تو ہر شے آیت ہے، یعنی نوعاً آئینہ ہے اپنے پروردگار کے ظہور کا، کہ ہر شے خود بخود اپنے خالق کا پتہ بتاتی ہے، کہ جس کی تفصیلی بحث خود توحید کے موضوع میں کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو توحید کی یہ مباحث سمجھ میں آ جائیں تو اب پروردگار عالم کے جو ایک مطلق کمال ذات ہے، کہ کوئی عیب اس ذات میں نہیں ہے، اس کے کمالات لامحدود ہیں، ذات لامحدود ہے، ہر کمال اپنے اندر لامحدود ہے، اس لامحدود کمال سے سوائے کمال کے کوئی اور چیز صادر نہیں ہو سکتی۔ لہذا جتنی بھی مخلوقات ہیں اس عنوان سے کہ وہ صادر کمال ہیں، یعنی ان کو ایک کمال نے خلق کیا ہے اور خالق کا کمال ان میں سے ظاہر ہونا ہے، لہذا ہر شے اپنی جگہ باکمال ہے۔ تو اسی کمال کا تقاضا یہ ہے کہ اس کمال کے درجات میں جو ادنا مرتبہ کو کمال، عیب اس کے مقابلے پر اس کی ضد ہے، لیکن خود کمال کے اندر شدت و ضعف کو اسی طرح سے تصور کیا جا سکتا ہے جیسے مثلا نور اور حرارت میں کیا جا سکتا ہے۔ حرارت ہی ہے، لیکن کسی ایک پوائنٹ پر ضعیف ہوگی، کسی دوسرے پوائنٹ پر شدید۔ نور کسی ایک پوائنٹ پر ضعیف ہے، کسی دوسرے پوائنٹ پر شدید۔
لیکن اس شدت و ضعف میں اگر آپ ملاحظہ کریں گے، چاہے وہ حرارت ہو چاہے وہ نور ہو، جتنا نقطہ اپنے مبدا کے نزدیک ہوگا، اپنے اوریجن کے نزدیک ہوگا، اتنا اس کے اندر شدت زیادہ ہوگی۔ نور اپنے مبدا کے جتنے نزدیک ہوگا اتنا شدید ہوگا، حرارت جتنا اپنے مبدا کے نزدیک ہوگی اتنی شدید ہوگی، اور جس قدر اپنے اوریجن سے دور جائے گی اتنی ضعیف ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پر اس کا ضعیف ترین مرحلہ عدم وجود کی سرحد پر ہے۔ عالم مادہ اسی طرح سے تمام مخلوقات میں وہ ضعیف ترین مرحلہ خلقت ہے کہ اس سے مزید آگے وجود ممکن نہیں ہے، لہٰذا عالم مادہ سرحد وجود و عدم ہے۔ لیکن وہ تمام عالم کے جو اس سے سبقت رکھتے ہیں عالم مادہ سے، وہ وجودی اعتبار سے شدید ہیں۔ یہ شدت و کمال کی اس کو اگر درک کرنا ہو تو اس کی ایک تجلی انسان کے خود اپنے اندر موجود ہے کہ انسان کی روح جو کہ عالم مادہ سے تعلق نہیں رکھتی، لہذا ہر وہ مرحلہ کہ جو ہماری روح سے اتصال پیدا کرتا ہے وجودی اعتبار سے شدید ہو جاتا ہے۔ اس شدت وجود اور شدت کمال کا ایک ظہور، ایک تجلی خود ہمارے اپنے وجود کے اندر ہے۔ مطلب اس کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ مادہ بما ہوا مادہ، یعنی مادہ ہوتے ہوئے کبھی بھی احساسات اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ مثلا اس ٹیبل کو جتنا مرضی مار لیں، وہ ٹیبل کو مارنے سے آپ کے اپنے ہاتھ میں چوٹ لگے گی، ٹیبل کو کچھ نہیں ہوگا۔ سوال یہ کہ آپ کا اپنا ہاتھ بھی مادہ ہے، اور آپ فرض کریں دو لکڑیوں کو لے کر آپ آپس میں ٹکرانا شروع کریں تو کس کو تکلیف ہوگی؟ لکڑی سے اگر ٹکرائے گی، پتھر سے ٹکرائے گا تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ تکلیف معنی نہیں رکھتی۔ لیکن آپ کا ہاتھ بھی مادہ ہے، اس ہاتھ پر آپ پتھر ماریں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو سوال، جب مادہ عاری از احساس ہے تو جب آپ کا ہاتھ ٹکرا رہا ہے تو کیا آپ کا ہاتھ ہے جو درد محسوس کر رہا ہے، یا روح ہے کہ جو مدرک احساس سے درد ہے؟ لہذا خود یہی فرض کریں کہ آپ کے ابھی ہاتھ میں کوئی لوکل انیستھیزیا کے ذریعے سے اس کو بے حس کر دے، تو کیا چیز ہے جو منقطع ہو رہی ہے آپ کے بدن سے کہ پھر آپ کے ہاتھ کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو آپ کو احساس نہیں ہوگا؟ یہی جملہ اگر اس پر آپ غور کریں گے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد بھی آپ کو احساس نہیں ہوگا، یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی اپنی حقیقت اور ہے، بدن اور ہے۔ پس آپ کے لیے سواری ہے، یعنی آپ کی روح کے لیے اس بدن کو سواری کے عنوان پر آپ یہ جو اس مادے کے ساتھ احساس نے اپنا ایک ربط ایجاد کیا ہے وہ یقیناً مادے کی خصوصیات نہیں ہیں، وہ مادہ نہیں کر سکتا۔ پس وہ جو آپ کی روح ہے جو کہ اس عالم مادہ سے بلند اور افضل عالم سے تعلق رکھتی ہے، اس کی تجلی و ظہور پہلے مرحلے میں احساسات کے ساتھ ہے۔ پھر یقیناً چونکہ ہماری روح اس سے ایک بلند تر عالم سے تعلق رکھتی ہے تو اس کی دوسری تجلی عقل میں ہوتی ہے۔ میٹر کین نیور بی انٹیلیجنٹ، میٹر کبھی بھی انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ کے اندر انٹلیکٹ ہے اور یہ جو آپ کے اندر انٹیلیجنس ہے، یہ عقل سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن کیا ہمارا تعلق عالم عقل سے ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ہم جب عقل کہتے ہیں اور عالم عقل کہتے ہیں تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک عقل سے مراد وہ ہے جس کو ہمارا آپ اپنے اندر اپنے روح کے کسی مرحلے میں افہام و تفہیم کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، وہ قوہ کے جو قوہ متفکرہ ہے جس کے ذریعے سے ہم سوچ اور فکر کا کام انجام دیتے ہیں، اس کو بھی عقل کہتے ہیں۔ لیکن جب عالم عقل کہا جاتا ہے تو یہ عالم عقل عالم مادہ کے مقابل پر ایک عالم ہے۔ یہ عالم عقل وہ عالم ہے کہ جس عالم کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتہ ہے۔ فرشتہ عقل محض ہے، عالم عقل کی مخلوق ہے اور عقل محض ہے۔ چونکہ عقل محض ہے لہٰذا وہ کسی بھی مقام پر اپنے پروردگار کے حکم سے انحراف نہیں کرتا، سرپیچی نہیں کرتا۔ وہ عقل کیا ہے؟ عقل وہ ہے کہ ما یعبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس سے پروردگار کی عبادت اور اطاعت کی جاتی ہے۔
بس اب جو اس عقل سے ہی تعلق رکھتا ہے، خلق ہی اس عقل سے ہوا ہے، تو اس کے اندر عصیان معنی نہیں رکھتا۔ وہ اس عالم عقل سے بھی بلند عالم ہے، عالم جن میں نورانیت پائی جاتی ہے، جو اس سے زیادہ کمال کے اعتبار سے شدید عالم ہے۔ اور ایک امکان یہ ہے کہ انسان کی روح، چونکہ جو انسان کی روح میں تیسرا اور اشرف ترین مرحلہ قلب ہے، وہ چونکہ عقل سے زیادہ افضل اور عقل سے زیادہ بہتر ہے، یہ قلب انسان کے اندر اس چیز کا پتہ دیتا ہے کہ انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح حتیٰ فرشتوں کے عالم سے بھی زیادہ بزرگ اور افضل عالم سے تعلق رکھتی ہے۔ پر یہ روح اور اس کی جو فضیلت ہے، اس کے اوپر اشارہ قرآن کریم کی سورہ میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے آغاز میں مٹی سے بنانے کے بعد انی خالق بشر من طین، پھر فرمایا فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ جو اللہ نے روح کو اپنی ذات اقدس سے نسبت دی ہے، یہ سمجھاتا ہے کہ روح کا تعلق عالم قدسی سے ہے، اور عالم قدسی یعنی عام طور پہ عالم عقل سے زیادہ افضل عالم ہے۔ لہذا ہماری روح کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں، وہ کمالات ایسے ہیں کہ اگر ہم ان روح کے کمالات کو اپنے اندر سے ظاہر کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں تو انسان فرشتوں سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ کیسے افضل ہوتا ہے؟ اس کی ایک جہت فضیلت یہ ہے کہ اس کی روح میں درک کرنے کی، اس کی روح میں کمالات کی وہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ جو حتیٰ فرشتے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اب یہ سارے کے سارے جتنا عالم آپ اپنے مبدا کی طرف اوپر لے کے جائیں گے اتنا شدید۔ پروردگار عالم جس طرح سے خالق ہے، جس طرح سے رب ہے، اسی طرح سے وہ ہادی و رشید بھی ہے، اور اس کے ہادی اور رشید ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس نے جو خلق کیا ہے، اگر اس شے کے اندر صلاحیت ہو، کہ ہر شے کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ دوبارہ اپنے مبدا کی طرف پلٹے، پس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کی طرف پلٹنا نہ چاہتی ہو۔ یہ اللہ کی طرف رجوع کی طلب ہر ذرے کے اندر موجود ہے۔ لیکن عالم دنیا کو عالم پست اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا کمال جس مرحلے پر ہے، اس کمال کی ایک مشکل یہ ہے کہ وہ سٹیگننٹ فارم میں ہے، جامد فارم میں ہے۔ اب اس کمال کو ڈائنامک فارم میں لانا، اس کمال کو حرکت دے کر اس مرحلے سے آگے بڑھانا، اس کام کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم مادی کو اس عالم دنیا کے پست مادے سے خلق کر کے اس کو اس روح سے اٹیچ کیا ہے کہ جو ان عالم میں ایک بلند و بالا عالم، بہت بڑا عالم جس کو عالم قدسی کہا جاتا ہے، اس سے تعلق رکھتی ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ یہ روح اپنے اختیار سے حرکت کرے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا ہے کہ ہمارے اوپر اس دنیا کے مادے سے ارتباط پیدا ہو کر حس ہمارے اوپر غالب ہو۔ حس کا غالب ہونا ہی ہمارا مادے سے ارتباط کا ظہور ہے۔ یعنی اگر ہمارے اوپر حس غالب نہ ہو تو ہم کبھی بھی مادے سے ارتباط کی کیفیت کو اپنے اندر محسوس ہی نہیں۔ مثلاً رب آپ خواب کے عالم میں ہوتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا کان بند ہوتا ہے؟ آپ جب خواب کے عالم میں ہوتے ہیں کیا آپ کی ناک بند ہو جاتی ہے؟ نہیں، کان بھی کام کر رہا ہوتا ہے، ناک بھی کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے جب آپ اس عالم مادہ کے حصی مرحلے سے کچھ دیر کے لیے جدا ہوتے ہیں تو اسی عالم کی آواز آپ کے کانوں میں نہیں آ رہی ہوتی، یعنی آپ کان میں جا رہی ہے لیکن آپ کو سنائی نہیں دے۔ آپ سو رہے ہیں تو کیا خوشبو ختم ہو گئی؟ نہیں، خوشبو ختم نہیں ہوئی ہے، آپ کی ناک میں آ رہی ہے لیکن آپ کو سنگھائی نہیں دے رہی۔ کیوں نہیں سنگھائی دے رہی؟ اس لیے کہ عالم خواب نوعاً ہمیں عالم مادہ سے کچھ دیر کے لیے موقت طور پر ڈسکنیکٹ کرتا ہے۔ اب یہ جو ڈسکنیکٹی ہے، اس ڈسکنیکٹیوٹی کے نتیجے میں پہلا اثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے جو حس ہے، ہماری تمام احساسات ہیں، ہماری پانچوں کے پانچوں سینسز کیا ہو جاتی ہیں؟ سلیپ موڈ میں چلے جاتی ہیں۔
بس دوسری جانب اگر ہم نے اس عالم مادہ سے ارتباط میں آنا ہے، کنیکٹیوٹی میں آنا ہے، تو یہ کنیکٹیوٹی سب سے پہلے کس صورت میں ظہور دیتی ہے اپنے آپ کو؟ احساس کی صورت میں۔ اب یہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو اختیاراً ترقی دیں، اور اسی ترقی کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کسی بھی علم کے بغیر اور کسی بھی ایسی حس کے بغیر پیدا کیا ہے کہ جو خدا سے مستقیم ارتباط کی کیفیت اپنے اندر رکھتی ہو، یعنی حس واحی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی حس نہیں دی جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطے میں آئیں، اور یہ حس اللہ نے معصومین کو عطا کی ہے۔ معصومین اسی حس کی بنا پر وحی سے ارتباط میں آتے ہیں۔ اب اس کا اپنا مقصد ہے، اس کے اپنے مراتب ہیں، اس کے اپنے مقامات ہیں کہ ان کو کیوں رکھا، ان کے درجات کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مصلحتاً کسی خاص مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا، کس حالت میں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ خود نکالا، وہ کہہ رہا ہے میں نکالتا ہوں تمہیں ماں کے پیٹ سے اس عالم میں کہ لا تعلمون شیئا۔ یہ لا تعلمون شیئا کیوں رکھا ہے؟ یہ لا تعلمون شیئا رکھا ہی اس لیے ہے کہ پھر ہم اپنی عقل کے ذریعے سے حرکت کو پیدا کریں اپنے اندر۔ جیسے ہی دنیا میں آئیں گے عقل زیرو ہے، قلب کی سلیٹ خالی ہے، لیکن حس پیدا ہوتے ہی ایکٹیویٹڈ۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ منٹ نہیں گزرتے اسے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، اسے آوازیں بھی سنائی دینے لگتی ہیں، اس کو دکھائی بھی دینے لگتا ہے، وہ بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سونگھتا بھی ہے، چکھتا بھی۔ حس کے لیے ہمیں کسی تربیت کی ضرورت، کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں، لیکن عقل کو ضرورت ہے، بالکل ہے۔ اور عقل کو ہم اسی مراحل سے گزار کے تربیت کے جب ترقی دیتے ہیں تو یہ عقل اپنے ترقی کے مدارج میں جب ایمان کی منزلوں کو طے کرتی ہے تو اس ایمان کی وجہ سے ہمارا جو مادے کے ساتھ ارتباط ہے اس کے اوپر آثار مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ لہذا اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو میں عام طور پر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مادے کو اصالتاً پاک خلق کیا ہے، کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس، لیکن جیسے ہی اس بدن میں موجود روح کفر یا شرک یا نفاق کا شکار ہوتی ہے، اس روح کے کفر، شرک اور نفاق کا اثر بدن پر مرتب ہوتا ہے اس عنوان سے کہ جس بدن سے یہ روح ارتباط میں ہے وہ بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ لہذا کافر اور مشرک ناپاک ہے، نجس ہے، کیوں ہے؟ اصالتاً نہیں ہے، وہ روح جو اس کے ساتھ ارتباط میں ہے۔ اب اگر یہی روح عقل کے مرحلے کو طے کر کے ایمان کو قبول کر لے تو جیسے ہی یہ مومن ہوتی ہے روح، کیونکہ اسلام کا تعلق روح سے ہے، اسلام کا تعلق بدن سے نہیں ہے، جیسے ہی یہ روح مسلمان ہوگی، اس روح کے مسلمان ہوتے ہی یہی بدن پاک ہو جائے گا۔ لہٰذا بدن اور روح کا، اچھا یہی بدن اور روح کا تعلق کبھی کبھار اجتماع میں بھی ظہور کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ غور کریں، یہ ہمارے اور آپ کے ہاں ایک کامن مسئلہ ہے، لیکن دینی معارف اس سے بہت مختلف ہیں، جو بعض اوقات ہم اپنے لیے توجیحات کرتے ہیں، دین کی جو نظر ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ آپ نے سنا ہوا، آپ جانتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، مسجد ضرار، منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، مقصد یہ تھا کہ مدینہ میں اس مسجد کو بنا کر، یعنی پہلا جو دین میں مینیپولیشن اور دین میں انحراف کا مرکز تھا وہ مسجد کے نام سے تیار ہوا۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دنیا میں جو بڑی مینیپولیشنز ہوئی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی مینیپولیشن دین کے نام پر ہے۔ آپ اپنی سیاسی حیثیت کو دینی حیثیت دے دیں، اپنے آپ کو دینی رخ میں لے آئیں تو لشکر آپ کو اللہ کے نام پر مل جائے گا جو آپ کے لیے سب کچھ کر کے دے دے گا۔ وہ آپ کے لیے لڑنے والے
کم ہوں گے، لیکن جب آپ ان کو خدا کے نام پہ لڑوا دیں گے تو یہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مینیپولیشن ہے، بدترین مینیپولیشن ہے جو تاریخ میں اس عنوان سے ہوئی۔ اب منافقین نے اسی مینیپولیشن کی نیت سے، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آیا وہ جو اینٹ اور گارا اور جن چیزوں کی وہ دیواریں بنی تھیں، کیا یہ مٹیریل منافق تھا؟ کیا وہ مکان منافق تھا؟ اس مکان کے ساتھ کوئی ایشو تھا؟ نہیں، مکان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایشو کس کے ساتھ ہے؟ بنانے والے کے ساتھ۔ یہ جو ہم نے اپنے لیے ایک مثلا تصور قائم کیا ہوا ہے، مثلا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی حتیٰ مجلس امام حسین میں بھی یہ دیکھ کر جاؤ کہ کون ہے اور کون کروا رہا ہے اور کون پڑھ رہا ہے۔ کیوں ایسے؟ یعنی اگر آپ نے اور میں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ کوئی امام حسین کے نام پر آ کر انحراف نہیں پھیلائے گا تو ہم سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہے۔ خود دشمن نے اسی راستے سے وارد ہونا ہے، دشمن کام ہی یہی ہے، وہ کرتا ہی یہ ہے۔ لازمہ تو وہ یزیدی بن کر آئے گا تو میں اور آپ کبھی بھی اسے قبول نہیں کریں گے، لیکن اس نے اگر مجھے اور آپ کو انحراف کا شکار دینا ہے تو وہ امامہ پہنے گا، امام حسین کی عزاداری کی بات کرے گا، امام حسین کے نام پر اشک بہائے گا، یہ سب کچھ کرے گا، آپ کو عزاداری کے نام پر ہی بلائے گا، لیکن پھر کرے گا کیا؟ اصل فکر سے آپ کو انحراف دے گا۔ اب یہ سینس میرے اور آپ کے اپنے اندر ہونی چاہیے کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں، کس سے کیا لے رہا ہوں۔ یہ مسائل ہیں ہمارے ہاں۔ میں اشارتاً ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں مثلا حتیٰ قوم میں ہم نے یہ اس طرح کے دیکھے تھے کہ بعض افراد مثلا آ کر شہریہ تقسیم کرنا شروع کر دیں، تو ہم نے دیکھا بعض دوستوں کو کہ ان سے شہریہ لینے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ان سے کیوں لے رہے ہو؟ کہا بھائی یہ تو مال امام زمان ہے، کسی کے ہاتھ سے بھی ملے۔ عزیز دلم، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ سے بھی ملے، جس ہاتھ سے تم لے رہے ہو اس ہاتھ کی تاثیر اس رزق پر ہوگی، اور ہم نے اس کے نتائج دیکھے ہیں۔ یہ جو آج مثلا 20-25 سال یہاں سے مثلا گئے ہیں، انقلاب کی جسے کہنا چاہیے حمایت اور انقلاب کا نام لے کر یہاں سے گئے تھے، وہاں جا کر آج ضد انقلاب ہوئے ہوئے ہیں، پورے ضد نے، حتیٰ امام حسین کی بھی مخالف ہوئے ہوئے ہیں، ان کو اب مسئلہ امام حسین سے بھی ہو گیا ہے، اس قدر انقلاب کی دشمنی میں آگے چلے گئے ہیں کہ اب امام حسین کے لیے بھی وہ یہ کہنا برداشت نہیں کرتے کہ امام حسین نے ظلم کے خلاف قیام کیا تھا۔ یہ بدبختی ہمیں اور آپ کو ہی دیکھنی پڑ رہی ہے، اس لیے کیوں کہ ہمیں معلوم ہونے کے باوجود ہم نے صرف یہ دیکھا امامہ پہنا ہوا ہے، 20 سال قم میں رہ کر آیا ہے۔ عزیز دلم، ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ خدا پیغمبر کو کہہ رہا ہے خبردار اس مسجد میں، اس مکان میں کھڑے مت ہونا۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مکان نے کچھ کیا ہے کیا؟ اینٹ اور گارے نے کچھ نہیں کیا، بنانے والا۔ جب ہم بنانے والے کی نظریات اور فہم کے اعتبار سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہماری یہ خاموشی وہ راستہ ہوتا ہے جس سے منافقین ہمارے اندر نفوذ پیدا کرتے ہیں۔ وہ ہمارا اور آپ کی سوشل ذمہ داریوں میں سے ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں، کس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ کیا اس شریعت نے کیوں امام جماعت کے لیے یہ قید لگائی ہے کہ امام جماعت عادل ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ہر پیچھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جس کے پیچھے بھی کھڑے نماز تو اللہ کی ہے، نہیں، اللہ کی نماز جس جماعت کے سردار کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ یہ فرق آپ کو سمجھ میں آئے گا، تب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ امام اور حاکم معصوم کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب آپ ہر طرح کی مجلس میں جانے کے عادی ہیں، اب آپ جب ہر طرح کا تبرک کھانے کا عادی ہیں، جب آپ ہر طرح کی مسجد میں نماز پڑھنے اور ہر طرح کے آدمی کے پیچھے جماعت پڑھنے کے عادی ہیں، تو پھر آپ کو فرق نہیں پڑے گا کہ پیغمبر کے بعد حضرت امیر آ کر مسند پر بیٹھتے ہیں یا کوئی اور آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ کا وہاں کا جھگڑا بیکار ہے۔ اگر آپ نیچے سے ایسے جا رہے ہیں، یہاں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ٹیکنیکلی اوپر بھی آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر آپ کو فرق پڑتا ہے تو اس فرق کو نیچے سے لے کر اوپر تک ظاہر ہونا چاہیے۔ لہذا یہ آثار ہیں انسان کے جو مرتب ہوتے ہیں مادے کے اوپر۔ اب یہ مومن یہ ترقی کرے گا، کافر سے مسلمان ہوا تو ایک ترقی کا اثر ظاہر ہوا، وہ مادہ جو ناپاک ہو گیا تھا پاک ہو جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے گا، یہی وہ سارے آثار ہیں
کہ جو ہمارے ایمان کے ذریعے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر حدث ہمارے اوپر واقع ہوا ہے تو مادہ تو اپنی اصالت میں پاک ہے، مادے کا کیا قصور ہے کہ اس کو وضو کرا رہے ہیں؟ مادے کا کیا قصور ہے کہ آپ اپنے بدن کو دھو رہے ہیں؟ آپ کے اور میرے دھونے سے، اب یہ وہ سینس ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ارتباط ہے انسان کی روح کا مادے کے ذریعے سے۔ بنیادی طور پر یہ وضو جو کر رہا ہے یہ آپ کے بدن نہیں ہے۔ بدن سے کیا تعلق ہے؟ بدن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بنیادی طور پر آپ کی روح بدن کو عبادت الہی کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اس کو جس پروسیس سے گزار رہی ہے، اس پروسیس کا اس بدن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ ابھی جائیں، جانے کے بعد منہ دھوئیں، کونیوں تک ہاتھ دھوئیں، سر اور پاؤں پر مسح کریں، ایک نہیں 1000 مرتبہ کریں، آپ کے اندر وہ صلاحیت اور طہارت پیدا نہیں ہوگی کہ جو آپ کو نماز میں ورود کی اجازت دے سکے، یا مثلا اسماء الہی کو یا قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانے کی اجازت آپ کے لیے فراہم کرے۔ کیوں؟ عمل کا کوئی کام نہیں ہے، 1000 مرتبہ دھو لیں۔ کیا چیز ہے جو اس کو وضو بنائے گی؟ وہ آپ کی نیت ہے۔ جب تک آپ کی روح قربتاً اللہ کی نیت سے اس عمل کو عمل عبادی میں تبدیل نہیں کرے گی، تب تک اس عمل کا آپ کے بدن کے اوپر اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ پس بنیادی طور پر وہ کون ہے؟ وہ آپ کی روح ہے جو اپنے عمل عبادی کے ذریعے سے آپ کے اس بدن کے اوپر اپنے آثار کو مرتب کر رہا ہے، اور ان آثار کی بنا پر اس مادے نے یہ توفیق پیدا کی ہے کہ اس عمل عبادی کے ذریعے سے یہ قابل ہو جائے گا کہ اب یہ نماز کی حالت میں خدا کے سامنے پہنچ سکے۔ اس عمل عبادی کے ذریعے سے یہ ہاتھ اس قابل ہو جائے گا کہ اب اس کو قرآن کے حروف سے مس کیا جا سکے۔ اب اسی طرح درجہ بدرجہ آپ آگے بڑھیں گے، جب ایمان کے مراحل آگے بڑھتے ہیں تو حتیٰ ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ مومن جس وقت وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے قطروں سے فرشتہ اب یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ مرحلہ یہ ہے کہ آپ کی ترقی کے ذریعے سے، آپ کی ترقی کے ساتھ ساتھ مادہ ہے جو حالت ترقی میں۔ اب یہ جو ترقی ہم اور آپ ایمانی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں یہ انفرادی فیز میں ہے، اور یہ انفرادی فیز میں بھی ایک حد تک ترقی کرے گی، اس سے آگے نہیں جا سکتی، اور انفراد افراد کے ساتھ مختص رہے گا کہ جو ٹیکنیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مہیا نہیں کیا۔ ہر کسی کا انٹلیکٹ، ہر کسی کا فہم، ہر کسی کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آ کر ان تمام کمالات کو اس طریقے سے اپنے اندر سے ظہور دے سکے۔ تو اب یہ مرحلہ آ کر پھنس جائے گا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیسے وہ حرکت پیدا ہوگی جو اس پوری کائنات مادہ کو خدا کی طرف حرکت دے سکے۔ حتیٰ افراد کے اندر نہیں ہے، مگر کیا سب کی سمجھ ایک جیسی ہے؟ نہیں۔ سب کا فہم ایک جیسا ہے؟ نہیں۔ سب کے حالات ایک جیسے نہیں۔ یہ فرق تو خدا نے رکھا، کسی کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، کسی کو کافر گھرانے میں پیدا کیا، کسی کو پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اسلام مہیا ہے، کسی کو ملتا ہی اپنی آخر عمر میں۔ تو اب آپ ان کو کیسے بیلنس کریں گے، کیسے برابر کریں گے؟ یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو مذہب کی اور دین کی اور آئین کی، شریعت کی جو اصل نگاہ ہے وہ انسان پر من حیث الانفراد نہیں ہے بلکہ من حیث الاجتماع ہے۔ لہذا دین بنیادی طور پر ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ایک فارمیشن آف امت۔ امت کا جو کون وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہیں چاہیے کہ تم میں سے امت بنے۔ کون؟ ایگزسٹنس کے اوپر ڈیپینڈ دلالت کرتا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ، تمہیں چاہیے کہ تم میں سے امت بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امت ہیں نہیں، ہمیں امت بننا ہے۔ اب یہ امت بننے کا پروسیس کیا ہے؟ امت بننے کا واحد پروسیس یہ ہے کہ ہم دین کے اجتماعی پہلو کو انفرادی پہلو پر فوقیت دیں، ترجیح دیں۔ جبکہ متاسفانہ یہ ایک اور اشتباہ ہمارے اندر جو کامنلی موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی یہاں پر بھی آ کر جو فکر ہے اس کو الٹا کیا ہوا ہے۔ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جہاں پر ہم دین کو الٹا لے کر چل رہے ہیں۔
دین یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے انفرادی مسائل ضروری ہیں مگر ان کو اللہ خود حل کرے گا. جس چیز کو تم نے اہمیت دینی ہے وہ تمہارے اجتماعی مسائل ہیں. میں اس کے الفاظ کو اگر بدل دوں تو تمہارے تمام حقوق اللہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اس کو نمٹائے گا. وہ حقوق اللہ کے لیے اس نے مراتب کو اسی اعتبار سے رکھا چونکہ اپنا حق ہیں، تو اس نے اپنے حق کو اپنے بندوں کی پوزیشن اور حیثیت کے اعتبار سے رکھا ہوا ہے. اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لہذا آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک کے رمضان میں مثلاً آپ جا کر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اعمال، سب سے زیادہ دعائیں ماہ مبارک کے رمضان کی. اب ایک تعداد ہے مومنین کی جو بعض اوقات ان تمام اعمال کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ توفیق نصیب ہو کبھی کہ ہم یہ سارے اعمال انجام دے سکیں. لیکن عام طور پر صبح اٹھ کر آفس جانا ہے، 10-12 گھنٹے تو ویسے ہی آفس میں لگا کر آنے ہیں، پھر اس کے بعد آ کر گھر کے مسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے. کس وقت میں یہ سارا کچھ کروں گا؟ نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیے گا، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اعمال جو اتنی کثرت سے ہیں یہ میرے جیسے فارغ لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی کام نہیں، جنہوں نے نہ آفس جانا نہ کچھ کرنا، میری ذمہ ہے. اب میں نہیں انجام دوں گا تو خدا مجھ سے سختی کرے گا. وہ جب نہ تم نے آفس جانا تھا نہ تم نے کچھ اور کرنا تھا اور پھر تم نے یہ اعمال بھی، اس کا مطلب تم کیا تھے؟ لغو و لہو میں اپنی زندگی بسر کر. اب جو کام کر رہا ہے کیا وہ لغو میں مبتلا نہیں؟ اس کا کام پروردگار کے نزدیک عبادت کا 90% ہے اگر وہ اپنے اس کام میں حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر کسب حلال کر رہا ہے، اس کسب حلال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90% عبادت. اگر اب آپ کی محنت کہاں ہے؟ آپ کی محنت اس جگہ پر ہے کہ جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ اس بات کی طرف شدت کے ساتھ متوجہ رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میری اس پوری محنت میں کوئی حرام مجھ سے سرزد ہو جائے. میرے لیے مثلا مجھ جیسا فالتو آدمی، میرے لیے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چلو بیٹے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، ہر رکعت میں مثلا الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ. 4 رکعت نماز پڑھی میں نے اور چوتھی رکعت کی آخری قل هو اللہ تھی، حدث سرزد ہو گیا مثلا، وضو باطل ہو گیا میرا، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ بالآخر نماز ضائع ہو گئی، میری نماز ضائع ہو جائے گی. کیوں ضائع ہو گئی؟ میں کہوں بھائی آخر میں تھوڑا ہی سے ہوا تھا، یہ جو 399 میں نے قل هو اللہ پڑھی یہ کہاں گئی؟ میرے لیے ضائع ہو جائے گی. کیوں؟ وہ ایک حدث میری پوری عبادت کی جو محنت ہے اس کو، شرط کیا ہے؟ شرط ہے کہ میں نے اس عبادت کو طہارت کے ساتھ، مکمل طہارت کے ساتھ انجام دینا، یہ شرط ہے. تو آپ کے لیے شرط کیا ہے؟ آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے لقمے کو مکمل حلال قرار دینا ہے. اب آپ اپنی پوری نوکری، بزنس، جو بھی آپ کا کام ہے اس میں آپ کہیں یہ چھوٹا سا تو ہے، یہ تھوڑا سا تو میں نے کر دیا نا. یہ جو آپ نے تھوڑا سا کیا یہ اس حدث کی مانند ہے جو پوری عبادت کو ضائع کرتے. وہ تھوڑا سا حرام جو آپ نے اپنے حلال میں ڈال دیا آپ کی عبادت کو. آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے اس وقت؟ آپ کے لیے امپورٹنٹ یہ کہ آپ اپنی جو لقمہ آپ کمانے جا رہے ہیں، جو آپ کسب کرنے جا رہے ہیں، اس کسب کو اپنے لیے حلال. اگر آپ نے 100% حلال کما لیا ہے تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی تھکی ہوئی حالت میں آپ کی 2 رکعت نماز میرے پورے دن کھڑے ہو کر قیام کرنے سے زیادہ افضل ہے خدا کے نزدیک. لہذا ہم اور آپ تھوڑا سا، یعنی عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب ہم لفظ اولیاء استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ذہن میں صرف علماء ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کام صرف علماء ہی کر سکتے ہیں. نہیں، اول تو علماء کے لیے زیادہ سنگین ہے، یہ بتا دوں. اور خاص طور پہ وہ افراد کے جو مثلا کوئی جاب اس طریقے سے ٹیکنیکلی نہیں کر رہے. البتہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ علماء کی ذمہ داری، مثلا اگر ہم علماء کی نسبت یہ سوچیں کہ یہ جاب بھی کریں اور علم دین بھی حاصل کریں تو یہ ٹیکنیکلی اشتباہ ہے.
وہ ہمارے لیے جب فرض کریں کہ قرآن کی آیت ہے لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ کوئی کیوں نہیں جاتا تمہارے درمیان میں سے گروہ جا کے تفقہ فی الدین کرے، تو عقلی سا مسئلہ ہے کہ جب یہ تفقہ فی الدین کرنے جائیں گے تو تفقہ فی الدین ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی 8 گھنٹے کام کرے اور پھر اس کے بعد آ کر، اگر ایسا ممکن ہوتا تو ہر آدمی پر تفقہ فی الدین واجب ہوتا، ہر آدمی پر واجب ہوتا۔ تفقہ فی الدین چونکہ آسان کام نہیں ہے، لہذا خدا کہہ رہا ہے انہیں بھیجو، ان کو جہاد پر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دوسرے کام مت کرواؤ، ان کو بھیجو، جائیں جا کر تفقہ فی الدین کریں اور آ کر تمہیں پھر دین کے معاملات میں اللہ کے معاملات کو تم تک پہنچائیں۔ اگر میں نے اپنے لیے تفقہ فی الدین کا راستہ اختیار کیا ہے تو میرا رزق اللہ نے اسی تفقہ فی الدین سے رکھا ہوا ہے۔ اس کو سمجھیں، یہ بھی ہمارے یہاں معاشرے کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، جہاں خاص طور پہ ایام اعزا جیسے نزدیک آتے ہیں کچھ لوگوں کے پیٹ میں خواہ مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی علماء اتنا کما رہے ہیں یا اتنا کھاتے ہیں یا اتنا فلاں کرتے ہیں، فلاں یہ دین کو لوٹ رہے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں، ڈھمکا کر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، میرے بچے مثلا ہوا پہ تو نہیں چلتے ہیں، میرا گھر ہوا پہ تو نہیں چلتا نا، میں بھی بالآخر کھانا انسان ہوں، میں کھانا کھاؤں گا، اور یہ کھانا مجھے پہنچانا آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے میرے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل نہیں کرنا، مجھے آپ کے لیے تخصص کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہاں میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں اپنا کام صحیح سے آپ کو انجام دوں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے مطالب کو، اپنی چیزوں کو محنت کروں اور محنت کر کے آپ کی خدمت میں تقدیم کروں، میرے حصے کا کام یہ ہے۔ آپ کے حصے، اب آپ اگر مثلا ہمارے ہاں یہ طبیعت ہے، پیزا کھانے جانا ہو تو شہر کا بہترین پیزا تلاش کریں گے کہ بھئی سب سے اچھا کون بناتا ہے، برگر کھانا ہو تو سب سے اچھا، کھانا کھانا ہو کہیں پہ بھی تو یہ تلاش کرتے ہیں کہ بھئی اچھا کھانا، اور کہیں ایک دفعہ جائیں ذرا سا ذائقہ اچھا نہ لگے دوبارہ اس کے ہوٹل کے قریب پھٹکتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن جیسے دین کا معاملہ آتا ہے ہم الٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا پیزا ملے گا تو آپ مہنگے سے مہنگا پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم الٹ ہو جاتے ہیں۔ جو سستا سا لولا لنگڑا سا دین پہنچا رہا ہے وہی ہمارا فیوریٹ بن جاتا ہے۔ ہاں آدھا کچا پکا پیزا نہیں کھائیں گے، لیکن کچا دین زیادہ قیمت میں لینے کی ہمیں، تو اب جب ہم خود دین کے ساتھ الٹ بیہیویئر کرتے ہیں تو اس کے آثار خود بخود ہمارے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بہرحال اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا، نہ یہ میرا مرحلہ ہے۔ عرض خدمت یہ کہ یہ حرکت اجتماعی متوجہ کرنا اس لیے ضروری ہے آپ کو کہ یاد رکھیے گا، حرکت اجتماعی امت کی فارمیشن کے ساتھ ہے۔ امت کی فارمیشن کا پہلا فارمولہ حسن ظن ہے، کہ جو ہمارے ہاں بالکل نہیں پایا جاتا۔ مومن کی نسبت جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اس کی نسبت حسن ظن رکھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بالکل بالعکس ہیں، یعنی جس قدر ہمیں حسن ظن کی تاکید کی گئی ہے، اگر یہ تاکید نہ ہوتی تب بھی شاید ہمارا جو بیہیویئر ہے بدظنی کا وہ اس سے کم نہیں ہوتا۔ یعنی اتنی تاکید کرنے کے بعد اہل بیت اطہار نے ہم سے مومنین کی نسبت، اور ہمارا حل کیا ہے؟ ہم مومنین کی نسبت ہی شدید بدگمان اور بدظن۔ خوب یہ امت کی فارمیشن، امت جب بن جاتی ہے تو امت کی فارمیشن کیا کرتی ہے؟ امت جب فارمیشن کی صورت میں جس طرح سے بدن کے سارے اعضاء برابر نہیں ہیں، آنکھ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، کان اپنی حیثیت رکھتے ہیں، زبان اپنی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہاتھ اپنی جگہ، پیر اپنی جگہ ہے۔ ہمارے جو اعضاء رئیسہ ہیں جن کو ہم عام طور پر آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، سوال وضو میں ان میں سے کتنے استعمال ہوتے ہیں؟ کوئی ایک بھی استعمال نہیں، تقریباً کوئی ایک، تھوڑا سا آپ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ورنہ باقی اعضاء وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وضو آپ کے ہاتھ اور پاؤں کرتے ہیں، چہرہ کرتا ہے، ان کے وضو کی وجہ سے آپ کی آنکھ بھی یہ قابلیت پیدا کر لیتی ہے کہ وہ نماز کا حصہ بنے۔ اب بعض حصے ہمارے بدن کے افضل ہوں گے اپنی کام کی حیثیت سے، یہ ہمارا اپنا معیار ہے کہ ہم نے بعض کو سمجھا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بحث نہیں ہو سکتا ہے بھی عقلی طور پر ہے یہ مسائل۔ لیکن سوال، جب آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی صرف آنکھ نماز پڑھے باقی بدن نماز نہ پڑھے۔
آپ کا کان نماز پڑھے باقی چیزیں نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کا پورا بدن، اب وہ حصے کہ جن کو آپ نے پستر بھی سمجھا ہوا ہے، فرض کریں کسی اعتبار سے کمپیریٹیو اس میں بات کر رہے ہیں ہم کہ کچھ افضل ہیں، تب بھی من حیث المجموع پورے بدن نے عبادت کرنی ہے۔ اور جب من حیث المجموع پورا بدن عبادت کرے گا، اب آپ بظاہر اپنی زبان سے ورد کریں گے، آپ اپنے بدن سے سجدے اور رکوع کریں گے، لیکن عبادت من حیث المجموع ہوگی، من حیث المجموع ہوگی۔ زبان کے ذکر کے بغیر رکوع ہو سکتا ہے؟ رکوع کے بغیر ذکر سے کام چل سکتا ہے؟ نہیں۔ بس ہر ایک نے اپنی جگہ کام کرنا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ جب آپ نماز ختم کریں گے تو آپ کے پورے بدن کو وہ ثواب ملنا ہے کہ جو سب کا برابر ہو۔ امت کی فارمیشن اسی طرح سے، جب ہم امت کی فارمیشن کے فارم میں آ جاتے ہیں تو اب یہ صحیح ہے، کوئی عالم ہوگا، کوئی غیر عالم ہوگا، کوئی کسی چیز میں حیثیت رکھتا ہوا کسی مقام پہ ہوگا، کوئی دنیاوی اعتبار سے افضل ہوگا، کوئی پست ہوگا، اس سے بحث نہیں۔ جب آپ ایک بدن بن کر، ایک امت بن کر ایک پوری فارمیشن ایجاد کرتے ہیں، اس فارمیشن کا کمال ہی یہ ہے کہ یہ غلام کو اور فقیہ کو ایک برابر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ کب؟ جب فقیہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہو، غلام اپنے حصے کا کام کر رہا ہو۔ لیکن اگر یہ من حیث المجموع ایک حیثیت امت میں آ جائیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو درجہ، جو مقام فقیہ نے حاصل کرنا ہے، وہی درجہ اور مقام من حیث المجموع حرکت میں یہ غلام بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی چیز کو من حیث المجموع امت کیسے ترقی کرتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ظہور دیا ہے کہ کربلا میں ایک ہی وقت میں جناب حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، جناب جون بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، غلام بھی ہیں، سب کو امام حسین نے، اب غور کیجئے گا، یعنی من حیث المجموع حرکت کا کمال یہ ہے کہ اس میں حضرت عباس کے جو ایک لحظے کے لیے بھی اطاعت معصوم سے ادھر سے ادھر نہیں ہوئے، ایک لحظے کے لیے بھی، تمام عمر جس نے عین اطاعت امام میں گزاری ہے وہ بھی اسی فوج میں ہے، اور وہ بھی اس فوج میں ہے جو اپنی آخری نماز فجر یزید کے لشکر میں پڑھ کر ابھی آیا ہے، جناب حر۔ یعنی وہ طاقت، یہ حرکت اجتماعی، اس کا کمال کیا ہے کہ یہ حضرت عباس اور جناب غر کو ایک لشکر کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اب یہ لشکر اپنی ایک حیثیت میں ایک ہے، یہ حرکت اجتماعی۔ اب جب یہ حرکت اجتماعی، تو یہ صرف افراد کو اپنے ساتھ حرکت نہیں دیتا، بلکہ ہر چیز جو ان سے مرتبط ہوتی چلی جاتی ہے وہ اپنے کمال کا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں لہٰذا غور کیجئے گا کہ کربلا صرف ذات امام حسین علیہ السلام نہیں، امام حسین کے ساتھ انصاران امام حسین مل کر جب اس کربلا کو برپا کر رہے ہیں تو اب اس کربلا کا ہر ذرہ افضل ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر مقام اس کا خود بخود معلیٰ۔ کیوں کوئی اور مقام معلیٰ نہیں ہے؟ کوئی اور مقام معلیٰ اس لیے نہیں ہے کہ وہ حرکت اجتماعی جو خدا کی طرف ہونی ہے وہ کربلا کے علاوہ کہیں کسی نے اس طرح سے کر کے دکھائی ہی نہیں ہے۔ اب جہاں یہ حرکت اجتماعی زمین پر قرار پائے وہ جگہ زمین پر ہوتے ہوئے معلیٰ بن جاتی ہے۔ لہذا آپ غور کیجئے گا، قیامت کی طرف حرکتوں میں یہ حرکت، اصل جو مقام ہے وہ یہ حرکت ہے کہ انسان نے اور اس کائنات نے اس حرکت تکاملی کو ایجاد دینا ہے، اور یہ حرکت تکاملی امت کے ذریعے سے انجام پائے گی۔ اب اس کے 3 مرحلے ہیں کہ جن کی تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ پہلا مرحلہ اس حرکت تکامل کا ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے۔ لیکن یہ وہ حرکت ہے جو انجام پا گئی تو آگے کی حرکتیں پھر اس کے بعد آسان ہیں۔ اس کے بعد دوسری حرکت جو حرکت تکاملی کا حصہ ہے وہ رجعت ہے، اور تیسری حرکت اس تکامل کی وقوع قیامت ہے، وہ قیامت کی جو برپا ہے، ابھی بھی ہے، اس وقت بھی ہے۔ لیکن وہ حرکت، یعنی اب سوال ہے خود ہمارے اور آپ کے لیے بھی کہ ٹھیک ہے ہمیں وقت نہیں معلوم، نہ ہم اس کا وقت تعین کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کب برپا، یعنی کب سے یہاں مراد وقت کا تعین نہیں ہے۔ اسی آیت میں انشاءاللہ سورہ میں ہم ایک جگہ پڑھیں گے
کہ جہاں پر کفار آ کر پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ یسألو این یوم القیامہ، آ کر سوال کرتے ہیں کب ہوگی قیامت۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ سوال توہینی ہے، اس کی وجوہات ہے کہ جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن ہم جس کی بات کر رہے ہیں، ہمارا کب سے مراد وقت قیامت نہیں ہے، ہماری کب سے مراد وہ مرحلہ ہے کہ جو مرحلہ اگر حاصل ہو جائے تو اس مرحلے کا منطقی نتیجہ وقوع قیامت ہوگا۔ لہذا وہ مقامات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تقدیم کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وارث قرآن امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حضرت کے بہترین اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل اور عدالت کو قائم فرما۔ بار الہ رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مقاومت اسلامیہ کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ انقلاب دشمن، اسلام دشمن، انسانیت دشمن قوتوں کو، بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور اس کے جتنے بھی حامی ہیں، باری اللہ سب کو نیست و نابود فرما۔ تمام علماء، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک چھوٹی سی درخواست ہے صرف، وہ یہ کہ اگر احباب ہمارا جو واٹس ایپ کا چینل وغیرہ ہے اس کو جوائن کر لیں گے تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان جتنے بھی دروس ہیں ان کا جو ہے وہ انفوگراف بنا کر کم از کم اس کو اس کے اوپر چلاتے رہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر دن میں یا ایک آپ مرتبہ بھی یہاں پر آنے سے پہلے پچھلے دن کی انفوگراف کو دیکھ لیں گے تو کچھ نکات آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گے، جس سے آپ کے ذہن کو پھر مباحث کو آپس میں اتصال دینے میں مدد ملے گی۔ تو اگر ممکن ہو آپ کے لیے اور آپ کے لیے آسانی ہو تو اس کو جوائن کیجیے گا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس طرح سے ایک سلسلے کو آپس میں پیوستہ آگے کی طرف بڑھا سکیں۔ بہت شکریہ۔